السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ زیر ناف بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی برقرار رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ لونگ چبانے سے معدے اور جگر کی سوجن کم ہوتی ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوک کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ فوری اتر جائے گا۔ کھانے کے بعد اگر تھوڑا سا کالا نمک چبا لیا جائے تو ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ سوال: کسی کو خون کا عطیہ دینے کے بعد کتنے دنوں میں نیا خون بن جاتا ہے؟ جواب: خون عطیہ کرنے کے 3 دن میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، جبکہ 56 دنوں میں خون کے مکمل خلیات بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ سوال: پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا؟ جواب: نیا بننے والا خون پرانے کی نسبت زیادہ تازہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ جو شخص بیر کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹے کم نہیں ہوں گے۔ کچا امرود کھاؤ، دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کریں۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، انشاءاللہ صبح ہونٹ لال ہوں گے۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھانک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ادرک کھانے سے چہرے کی جلد لال سرخ رہتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چباؤ، فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے ورنہ بدن پر داغ دھبے بن جائیں گے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی کے مریض افراد کو انار کھلا دیں۔ جسمانی کمزوری میں مبتلا افراد کو کیلے کھلائیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا پاؤڈر بنا کر اس کو دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شہد کے استعمال کرنے سے جسم میں خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پوچا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں۔ جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی کیڑے سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے میں استعمال کیا کریں، پخانہ نارمل آنے لگے گا۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے لمبے ہو جائیں گے۔
انار کا اندر والا چھلکا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین علاج ہے۔ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کندھے کو جھکا کر بیٹھے رہنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل 1 پاؤ آم کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو۔ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور بدن میں طاقت کا اضافہ ہوگا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کھانا ہضم کرنے میں کبھی بھی مدد نہیں دے سکتی۔ زیرے کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ ککر کے پھول کی خوشبو کو سونگھ لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہنے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہانے والے پانی میں نمک شامل کر دینے سے کبھی خارش نہیں ہوتی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ عجوہ کھجور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے، بال خوبصورت ہوتے ہیں اور جنسی قوت بڑھتی ہے۔ جب چائے یا پانی میں مکھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق تیز بولنے والی عورت بے صبری ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد ہو تو نیم کے پتے پانی میں ڈال کر دھونے سے درد دور ہوتا ہے۔ شرید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا، اس کی بے عزتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے سخت کلامی کرنا، اور اس کو سزا دینے سے مراد اسے قید کرنا جائز ہے۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں، آپ کو شوگر کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو 100 سال تک آپ کے معدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوری بعد 1 کھجور کھا لیا کرو۔ 1 لیمو روزانہ کھا لینے سے بدن میں چربی پیدا نہیں ہوتی۔ چہرہ اور ہاتھ گورے کرنے ہیں تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے۔
ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ حمل کے دوران اگر زیادہ تکلیف رہتی ہے تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کریں۔ ناشتہ اہم غذائی اجزاء حاصل کرنے کا ایک موقع ہے جو دن کے دوسرے وقت نہیں ملتے۔ بہت سے ناشتے کے کھانے میں فائبر، پروٹین، کیلشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ناشتہ چھوڑنے والے افراد ان اہم غذائی اجزاء سے محروم ہو سکتے ہیں جو مجموعی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ شلجم کا رس پینے سے جوانی جلدی آتی ہے۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو۔ زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے بیان کیا کہ اس اثناء میں ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب دور جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم کیا کہا کرتے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تاہم یہ کہا کرتے تھے اس رات کوئی عظیم آدمی پیدا ہوا ہے یا کوئی عظیم آدمی فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستارہ نہ کسی کی موت پر ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر، لیکن جب ہمارا رب بابرکت ہے اس کا نام کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو حاملین عرش تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ازاں ان کے قریب آسمان والے فرشتے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ تسبیح کی یہ آواز آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ حاملین عرش سے کہتے ہیں، تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو وہ انہیں بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے۔ آسمان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں حتیٰ کہ خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ شیاطین اس بات کو اچک لیتے ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں کو القا کر دیتے ہیں، اور اسی دوران انہیں انگارے مارے جاتے ہیں۔ جو خبر وہ اصل شکل میں القا کر دیتے ہیں وہ تو حق اور درست ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں اور ملا لیتے ہیں اور اضافہ کر لیتے ہیں۔ کھجور میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے اس کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، انشاءاللہ مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ ناشتہ چھوڑنا ایک معمولی سی بات لگ سکتی ہے، لیکن یہ جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات کا ایک سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکا پھلکا کھانا بھی دن کے باقی حصے کے لیے مثبت آغاز فراہم کر سکتا ہے، جس سے توانائی، مزاج اور مجموعی صحت بہتر ہوتی ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق کم ہو جاتی ہے۔ بھوک